نئی فتوے کے بارے میں کافی اسٹوڈنٹس کی طرف سے میسیجز آ رہے تھے، تو اسی لیے مجبوراً یہ شارٹ ویڈیو بنانا پڑا۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ میں کوئی کرپٹو ٹریڈنگ نہیں کرتا، یہ میرے اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں اور میرے جاننے والوں کو بھی پتہ ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنے حمایت کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر فتووں کو دیکھا جائے تو ہر دور میں بہت ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی ہے پھر جائز ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو بینک، اے ٹی ایم، پکچر، ویڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر، ایسی بہت ساری چیزیں حرام تھی جو بعد میں اس کو جائز کیا گیا۔ جائز تو کیا، باعث ثواب قرار دیا گیا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کا ہم اصلاح کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہم صحیح بینکنگ سسٹم سکھا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی اصول توڑے جاتے ہیں، جوڑے جاتے ہیں، ان کی اصول ایک اینٹ کی طرح ہر جگہ پھٹ رہے تھے، اور میں دعوی کے ساتھ آن دا ریکارڈ کہتا ہوں کہ کچھ عرصے بعد کرپٹو پر بھی جواز کا فتویٰ آ جائے گا۔ لیکن چلو ہم انہی کی باتیں ہم فقہ کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم فقہ کی اصول کی بات کر لیں، جن اصولوں کے تحت کوئی چیز جائز اور ناجائز ہو جاتے ہیں، تو ان اصولوں میں سے ایک اصول عرف بھی ہے۔ عرف کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز معاشرے میں عام ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی ایسی واضح چیز نہ ہو جسی قانون الہی میں اس کی ممانعت کیا گیا ہو، تو وہ جائز ہے۔ جس طرح آج کل کے نوٹ ہے، کیونکہ یہ ایک اصلی سامان نہیں ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا، جسٹ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن لوگوں کا اس پر عمل ہے، تو اسی لیے اس نوٹ پر خرید و فروخت جائز کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آج کی دور میں کرپٹو کو دیکھا جائے تو ورلڈ اوور میں میجورٹی آف دا پیپل کرپٹو کرنسی میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں، اور پوری دنیا اس ڈیجیٹل سسٹم پر چل رہی ہے۔ چوتھے نمبر پر فقہ کی ایک مشہور قاعدہ ہے الاصل فی المعاملات اباحۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی معاملات اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے جب تک اس میں وہ چیزیں نہ ایڈ کیا جائے جو قانون الہی میں اس کا ممانعت کیا گیا ہو۔ اب اگر کوئی کرپٹو مارکیٹ میں جوا، سود یا سٹہ بازی کے لیے آتا ہے تو وہ تو اگر کھجور کی بزنس میں بھی کرے گا تو بھی حرام ہے۔ پانچویں نمبر پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بیع معدوم میں سے ہے، تو میرے بھائی جب آپ اس دور میں کسی کو موبائل ایپ سے پیسے بیچتے ہو تو وہ بھی تو آپ فزیکل کرنسی نہیں دیتے، صرف اس بندے کو آپ ایک ڈیجیٹل نمبر دے دیتے ہو، بعد میں اس کو کرنسی میں کنورٹ کر دیتے۔ تو اسی طرح سے یہ کرپٹو بھی ایک ڈیجیٹل نمبر ہوتا ہے، بعد میں اس کو بھی کرنسی میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ چند اصول تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے، باقی آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ میں لاسٹ میں تمام اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ مطمئن رہیے، الحمدللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اسلام سے بے خبر ہیں، ہم اسلام سے باخبر لوگ ہیں، ہمیں سارا کچھ سب کچھ کا اندازہ ہے۔ تو باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ گڈ لک۔